نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس تصوف میں آج کا عنوان گفتگو ہے نکاح کی آفات۔ پہلے آپ نے نکاح کے فوائد، فضائل یہ سارے سماعت فرمائے، اور آج ہے اس کا دوسرا پہلو کہ نکاح کی کچھ آفات بھی ہیں۔ اگر انسان ان کو پہلے، نکاح سے پہلے ان چیزوں کو ذہن میں رکھے اور پھر فیصلہ کرے کہ اس کے لیے نکاح افضل ہے یا نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ بعض صورتوں میں نکاح افضل ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح کا نہ کرنا افضل ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنا تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب اس کے جو دونوں پہلو ہیں وہ بالکل انسان کے سامنے ہوں، اور پھر انسان فیصلہ کر لے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے نکاح کے بارے میں کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو آج ہے 5 پوائنٹس ہیں، 5 نکات ہیں جن پر بات ہوگی کہ یہ پہلے غور و فکر کریں۔ اب سب سے پہلے کہ مرد پر ذمہ داری کی عائد ہوتی ہے شرعاً، تو 2 ذمہ داریاں ہیں، بڑی ذمہ داریاں جن کو نبھانا ایک مرد کے لیے، شوہر کے لیے، خاوند کے لیے بحیثیت ماں باپ ضروری ہے۔ ایک ہے اولاد کو رزق حلال مہیا کرنا، بیوی کو، بچوں کو، سب کو رزق حلال جائز طریقے سے رزق مہیا کرنا، اور دوسرا ہے ان کی تعلیم و تربیت۔ یہ 2 بنیادی ذمہ داریاں۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ کئی لوگ تب نہ کٹھو قسم کے ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے، وہ کام کو پسند ہی نہیں کرتے، تو بھائی جب اپنے لیے جو انسان کام چور ہے یا کام نکٹھو قسم کا انسان ہے، تو اس کے لیے یا کام تو کرتا ہے لیکن وہ بچوں سے اور بیوی کی تعلیم و تربیت سے لاپرواہی کرے گا، بہادری نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے لیکن وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر کوئی تعلیم و تربیت سے مراد کیا ہے یہ بھی سنیں۔ یہ جو اسکول کالجوں کی تعلیم ہے یہ دنیا کے لیے ہے، تعلیم سے مراد دینی تعلیم ہے، کیونکہ انسان کی ضرورت صرف دنیا نہیں ہے، انسان کی ضرورت آخرت ہے، اور انسان کی ضرورت اس کا مذہب دین ہے۔ دنیا تو ایک جاہل، بالکل ایک انسان بھی کبھی بھی سکول کا منہ بھی نہ دیکھے زندگی، تو وہ بھی اپنی طبی پوری کر کے مرتا ہے۔ یہ تعلیم زیادہ سے زیادہ، اس تعلیم کا یہ جو آج کل مروجہ تعلیم ہے، اس کی بہت بھی لمبی عمر آپ بتائیں نا، یہ نہیں کہیں کہ یہ فلاں، یہ ساری کی ساری میرا خیال ہے جو میری نظر میں آیا ہے نا وہ 400-500 سال ہے، یعنی وہ اس وقت جب لیس دین 1% لوگ تھے۔ اور یہ جو عام تعلیم ہے نا اس کی ساری عمر 30-40 سال ہے، یعنی میں کہتا ہوں اس سے پہلے بھی تو انسان زندہ ہی رہے ہیں نا۔ یہ گزشتہ 7-8 ہزار سال سے بغیر ان تعلیمی اداروں کے بھی تو انسان سارے زندہ رہے ہیں نا، اپنی طبی عمریں پا کر ہی مرتے رہے ہیں نا۔ میرے بھائی میں اس تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، تو انسان کی زندگی اس تعلیم پر موقوف نہیں ہے۔ جب یہ تعلیم، کوئی بھی روئے زمین پر ایک بھی سکول نہیں تھا نا، انسان تب بھی زندہ تھا، انسان اس وقت بھی اسی طرح کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، سوتا بھی تھا، یہ سارے کام کرتا تھا۔ لیکن یاد رکھ لیں، نہ دنیا کی زندگی صحیح طریقے سے، جانوروں کی زندگی سب گزار جائیں گے، وہ میں نے پہلے کہا، ایک ہے صرف زندہ رہنا ہے، زندہ تو جانور بھی ہیں، جانوروں کی سی زندگی یہ ہر انسان گزار جائے گا جو مرضی ہے، اس کو کسی ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
جو جن چیزوں پر انسان کی زندگی انحصار کرتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بے شمار بنائی ہوئی ہے، وہ بہت وسیع ہے۔ لیکن جن چیزوں جو ہے، میں وہ بات کرتا ہوں، ایک انسان بطور انسان اور بہترین انسان زندہ رہے، اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی کامیابی تو صرف ہے ہی دین میں ہے نا۔ وہ تو اللہ پاک نے فرمایا سوائے اسلام کے کوئی چیز مجھے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو تعلیمی ذمہ داری یہ، یعنی تعلیم سے مراد میں نے ابھی عرض کر دی دینی تعلیم، اور دینی تعلیم سے بھی مراد کیا ہے؟ یہ نہیں مسجد میں بھیج دیا بچہ، قرآن پاک کے الفاظ اس کو سکھا دیے، قرآن پاک کے لفظ بہترین وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ پورے ایک اسلام صرف قرآن پاک کے سیدھے لفظ پڑھنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، یاد رکھ لیں۔ یہ جو ہمارے لوگوں نے بس مسجد کو بچوں کو مسجد میں بھیج دو اور بس وہ ہم نے اپنا فرمایا، میرے بھائی اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام پیدائش سے لے کر موت تک، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، تیری زندگی کی ہر حرکت پر اسلام نے کچھ دو قسم کی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ ہر حرکت پر پابندی ہے، کچھ کام کرنے والے ہیں، کچھ کام نہ کرنے والے ہیں۔ تیری آنکھ پر بھی پابندی ہے، تیری زبان پر بھی پابندی ہے، تیرے کان پر بھی پابندی ہے، تیرے ہاتھ پر بھی پابندیاں ہیں، تیرے پاؤں پر بھی پابندیاں ہیں، تیرے پیٹ پر بھی پابندیاں ہیں، تیرے دماغ پر بھی پابندیاں ہیں، ہر جگہ پابندیاں ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ روکا ہوا ہے، نہیں، کچھ کرنے کے لیے کام بھی دیے ہوئے ہیں۔ ہر لمحے پر تیری شرمگاہ پر بھی پابندیاں ہیں، ہر کام پر، ہر جگہ پر اسلام کی تعلیم موجود ہے۔ ایک انسان کو ان تمام تر پابندیوں کو، پہلے جو پابندیاں کرنے والے کام علم یہ کرنے والے ہیں، اور رکنے والوں کا پتہ ہے کہ ان کاموں سے میں نے رکنا ہے۔ آنکھ کو کہاں استعمال کرنا ہے، کب میں نے اس کو استعمال کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ زبان کو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ ہاتھ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ہر زندگی کی حرکت ہے، کام کاج ہیں، بزنس ہیں، ملازمتیں ہیں، نکاح ہے، رشتہ داریاں ہیں، پڑوسیاں ہیں، سیاست ہے، نہ جانے کیا کیا، یہ ساری زندگی کی مختلف جہتیں ہیں۔ اسلام کی تعلیم ہر جگہ پر ہے، اور ہر جگہ سے آگاہ ہونا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا، یہ ہے اسلامی تعلیم کا مطلب۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنا کردار ادا کرے، سوسائٹی اپنا کردار ادا کرے، مسجدیں اپنا کردار ادا کرے، علماء اپنا کردار ادا کرے۔ ایک کوئی بھی ایک کردار کے نا کہ والدین کے ہم ہی اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، مسجدوں کو میں بھیجوں بغیر، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف مسجد میں بھیج کر والدین کہ ہمیں تو بالکل ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعلقات آزاد نہ رکھیں اور ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں۔ بھائی، کیونکہ لوگ دو قسم کے، اچھے بھی ہیں، برے ہیں۔ اب پھر آپ کو اپنے بچوں کو برے لوگوں سے بچانا پڑے گا، کیونکہ بچے بہت جلد بری عادات کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ساری تب جا کر ایک انسان مکمل انسان بنتا ہے۔ یہ ہے تعلیم کا معنی، میں نے جو عرض کیا نا۔ یہ بندے کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو رزق حلال کھلائے اور ساری زندگی رزق حلال کھلائے، ورنہ قیامت کے دن یہ جتنے آج ہم کرپشن ہے نا جی، جتنے کرپشن ہے، یہ سارے لوگ کرپشن کرتے کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ خود تو اپنی ضرورت، میں نے کئی بار پہلے کہا، یہ جتنے کاروباری لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، جو پیسہ تو عموماً مرد کماتے ہیں نا، یہ بیچارے سب سے مظلوم ہیں۔ مرد سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ جہاں بھی یہ کام کماتے ہیں نا، وہاں جا کر جہاں یہ چائے بیچارے بنا کر پیتے ہیں یا جہاں ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں، اس کا حال دیکھ لو۔
جس مرضی جگہ دیکھ لو ان کو اس کے بہترین سب کچھ پیسہ خرچتے ہیں آ کر بیوی بچوں پر، کماتے مرد ہیں، خود اپنی ذات پر خرچے نہیں ہیں، سارا خرچے ہیں بیوی بچوں پر، جائز نجائز کو بھی نہیں دیکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے یہ اولاد اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی کہ اللہ پاک اس سے پوچھ کے اس نے ہمارے جسموں میں لقمہ حرام کیوں ڈالا، یہ رشوت لے لے کر ہمیں کیوں کھلاتا رہا، یہ چوریاں کر کر کے ہمیں کیوں کھلاتا رہا، یہ ساری نجائز پیسہ کیوں کما کر ہمیں کھلاتا رہا۔ کھلایا کس کو؟ بیوی کو۔ کھلایا کس کو؟ بچوں کو۔ جواب دے کون ہوا؟ مرد۔ جواب مرد ہے، اور یہ بڑا سخت ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا جنت میں داخلہ نہیں ہے اس کے بغیر، یہ پہلے فیصلے ہوں گے۔ فرمایا تیری نیکیاں ہوں پہاڑوں سے بھی اونچیاں، پہاڑوں سے بھی اونچیاں، لقمہ حلال کا اگر نہ خود نہیں کھایا اور اپنے اولاد کو نہیں کھلایا وہ کسی کام کی نہیں۔ یہ نیکیاں صرف چلو جی، آج کل تو حج بھی رشوت کا ہوا ہے، عمرہ بھی رشوت کا ہوا ہے، نمازیں بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ رزق حلال، یہ بنیاد اللہ پر ہوا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ سب سے میں نے کل بھی سب سے افضل ترین خدا کی مخلوق انبیاء کرام ہے۔ جب خدا نے اپنے نبیوں سے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھانے کھاؤ اور عمل اچھے کرو، عمل کا ذکر بعد میں ہے، رزق حلال کا ذکر پہلے ہے۔ اور یہ خدا کا حکم عام انسانوں کو نہیں ہے، اپنے نبیوں کو ہے۔ اب انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس لیے پہلا یہ ہے انسان یہ سوچ لے کہ میں اپنے، اور پھر اپنی بیوی بچوں کے خواہشات کو بڑھائے نہ، کنٹرول میں رکھے۔ بالکل یاد رکھ لیں، ہم پہلے اپنے بیوی بچوں کے خواہشات کو بڑھاتے ہیں اور بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور جب وہ ان کی خواہشیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، ان کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ سمٹتے ہونے تک لیے بڑی ہوتی ہے۔ ابا کل تک میرے نے اس طرح کر دیتے، آج اس طرح کیوں نہیں کر رہے؟ کل تک میں نے فلانا چیز لیا کر دیتا تھا، آج کیوں نہیں لا کر دیتا؟ آج مجھے یہ کھانا کر، آج کیوں؟ اس سے پھر ان کو یہاں سے پھر اولاد بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی پہلے دین ان کو لمٹ میں رکھو، حساب میں رکھو نا، اپنے خواہشات کو محدود رکھو۔ ایک بات دوسری میں نے عرض کر دی، یہ دو ذمہ داریاں اگر پوری نہیں کر سکتا تو افضل یہ ہے کہ پھر وہ نکاح نہ کرے۔ جو رزق حلال کما کر اپنی بیوی بچوں کو نہیں دے سکتا اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں کر سکتا اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پھر وہ نکاح نہ کرے۔ یہ دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنا اور بچوں کو رزق لقمہ حلال کھلانا۔ اب ہے دوسرے جو اس کے پہلو ہیں۔ دوسرا پہلو یہ بھی اس کا دو پہلو ہے۔ اولاد، بیوی، بچے یہ ایک مکمل شخصیت ہوتے ہیں۔ بیوی بھی ایک مکمل شخصیت ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا اور اس کا دماغ ایک جیسا ہر مسئلے میں ایک جیسا ہی ہو۔ آپ کی پسند، اس کی پسند، آپ کے خیالات، اس کے خیالات ہر معاملے میں ایک جیسے ہوں۔ یہ ویسے اللہ کی نعمت ہے، اگر کیسے ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کی نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ بیوی اور مرد کے خیالات ایک جیسے ہوں۔ اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اولاد اللہ نہ فرما بردار ہو، پر یہ ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے نیکوں کی اولاد میں نے انتہائی بد ہوتے دیکھی ہے، اور بڑے بڑے بدوں کی اولاد بڑی بڑی نیک ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نیکوں کے اللہ پاک نے فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، میں ہوں زندوں کو مردوں سے پیدا کرتا ہوں، مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہوں۔ علماء نے تفسیر نے یہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی بیان کی ہے، نیکوں کے گھر بد، بدوں کے گھر نیک۔ علماء کی اولادیں جاہل، جاہلوں کے اولادیں عالم۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔
آپ صرف 100 سال کی تاریخ دیکھ لینا، بڑے بڑے نامی گرامی علماء کی اولادوں کا حالات آج آپ دیکھ لیں، اور وہ ایسے ایسے نامور علماء دیکھیں، پوچھے اس کے باپ کون ہے، آپ کو نظر آئیں گے بالکل ہم اس آدمی کو، او بھائی یہ اللہ کی شان ہے، چاہے تو یہ کسی کے گھر کیا پیدا کر دے، کہاں سے کہاں بلندیوں پر چلا جاتا ہے انسان، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب یہ بات ہے، خیالات ایک جیسے نہیں ہوں گے، اولاد ضروری نہیں کہ وہ ساری کی ساری فرما برداری ہو، وہ خبیث بھی نکل سکتے ہیں، بیوی بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ نکاح کرنے سے پہلے یہ انسان ضرور سوچ لے۔ اچھا، پھر عموماً بچہ بھی بچی بھی دونوں کے منہ بند ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ سارے ان کے کھلتے ہی نکاح کے بعد ہے، ان کے منہ کھلتے نکاح کے بعد ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون ہے کون نہیں ہے، خصوصاً خاص کر کے آج کے زمانے تو بالکل انہیں خبر ہوتی، اجنبی میں ہم شادی کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے، وہ کھلتے بعد میں ہیں۔ یہ پہلے سوچ لے کہ صبر اس میں کتنا ہے، اگر وہ اپنے اینگر پر کنٹرول نہیں نہ کر سکتا تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ کیوں؟ صبر نہیں کرے گا تو ظاہر ہے پھر ظلم کرے گا، بیوی کو مارے گا، گالیاں دے گا، روز نہ لڑائیاں کرے گا، اولاد کو مارے گا، لڑائیاں کرے گا، نہ بھی کرے ڈار ڈور کے، تو میرے بھائی اگر کوئی انسان میں صبر کا مادہ نہیں ہے، غصہ اس کی طبیعت ہے، تو وسیل آدمی کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، بجائے اپنی زندگی کو بھی جہنم بنائے اور اپنے بچوں اور اپنی بیوی کی زندگی کو بھی جہنم بنائے، بہتر ہے کہ پھر وہ الگ رہے، آپ نے جو اس کی طبیعت ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ شادی ایک صبر کا کام ہے، اور یہ ایک ادارہ ہے، اس میں ضروری نہیں، ساری زندگی میں کئی مواقع پر انسان کے اختلافات ہو جاتے ہیں، اگر تو صبر کی ہمت ہے تو پھر ضرور شادی کرنا افضل ہے، لیکن اگر آدمی میں اس کی طبیعت میں صبر کا مادہ نہیں ہے تو صوفیاء نے فرمایا پھر اس انسان کو، کیوں اس طرح تو اپنی ذات کا وہ ذمہ دار ہے نا، کم از کم قیامت کے دن اگر بیوی کو یاد رکھے، دو باتوں کی قطعی اجازت نہیں ہے، کسی کو گالی نکالنے کی کوئی اس کی شکل نہیں جس کی اجازت ہے، یعنی چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنی بیوی کیوں، گالی دینے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ایک معمولی سی یعنی تھوڑی بہت سرزنش کرنے کی تو قرآن پاک نے اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے بڑی حدود و قیود ہے، ایک بالی سے زیادہ نہ ہو، جناب جسم کے پر کوئی بروز وغیرہ نہ پڑے، یہ ہے وہ بڑے کافی در کنڈیشن ہے کتابوں میں، اگر یہ نہیں ہے تو اللہ پاک نے فرمایا قانون قصاص ہے۔ قانونی قصاص کا معنی یہ ہے کہ اگر تو نے کسی کو اتنا تھپڑ مار دیا، اتنا مارا کہ تیرے جسم پر بروز آ جائیں اور زخمی کر دیں یا کسی ہڈی کو توڑ دے یا کوئی کسی قسم کی، تو اس کا جتنا یہ کرے گا اتنا اس سے بھی کیا جائے گا، اگر اس دنیا میں نہ ہو سکے تو قیامت کے دن ضرور ہوگا۔ جو آدمی اپنے غصے پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے پاؤں پر نہیں کنٹرول کر سکتا، کہ مارنا، کک کرنا، پھر ایک دوسرے کے حق تلفی کرنا، اس کے لیے افضل یہی ہے کہ پھر وہ نکاح نہ کرے۔ اسی طرح ہیلے بہانے کے ساتھ ایک دوسرے کا مال کھانا، یعنی جس میں دیانت کا مادہ نہیں ہے، اگر بیوی ہے تو خامد کے مال کو چوری چوری اپنے گھر والوں کو دے، اپنے میکے پہنچائے، مرد ہے تو ہیلے بہانے سے اس کو تنگ کر کے ان کے گھر والوں سے پیسہ منگوا کر کھائے، نو۔ یہ وہ شکل ہے کہ جس انسان میں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نکاح نہیں کیا تھا، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے جب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی نا تو مجھے نکاح کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑی، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ پر فرمایا جتنے حق مردوں کے عورتوں پر ہے نا اتنے ہی حق عورتوں کے مردوں پر بھی،
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیان فرمایا جتنے حقوق مردوں کے عورتوں پر ایسے ہی حقوق عورتوں کے مردوں پر بھی ہیں، یعنی دونوں کے حقوق ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں نے یہ سوچا نا میں وہ اس کے اتنے حق ہیں جتنے میرے اپنے ہیں، تو فرمایا میں نے کہا یار یہ دادی ہو گئی، لہذا بہتر ہے کہ بچوں ہی سے جب حقوق کا مسئلہ ہے اور حقوق کی ادائیگی لازمی چیز ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے بس اس آیت نے مجھے روک دیا، ہمت نہیں پڑی نکاح کرنے کی، کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے تم پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے تمہارے ان پر حق ہے، دونوں ہی آزاد ہیں۔ اور بھائی ایک خدا کے نام پر وہ عورت انسان مرد کے قبضے میں ہوتی ہے، اگر خدا کے اللہ پاک نے فرمایا میرے نام پر یہ ایک عورت تمہارے قبضے میں آتی ہے، ورنہ یہ آپ کرو نا باقی کسی مخلوق کو قید، وہ بیچاری قیدی نہیں ہوتی تمہارے گھر میں، تو کس اللہ کے نام پر ہے نا، اب ان کے حق بھی ادا کرو۔ اب آخری پوائنٹ ہے، یہ پہلے آدمی سوچ لے، انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے فرمایا میں نے انسانوں جنوں کو بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کے لیے دل دماغ کا فوکس کرنا ضروری ہے، اس فوکس کو دو چیزیں بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، ایک اولاد ایک مال۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ پاک نے فرمایا تمہیں اس مال اور اولاد کی اور دنیا کی محبت نے ایسا مشغول کیا کہ اچانک موت آتی ہے تو انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو اٹھایا جاتا ہے نا تو مردہ چیختا پکارتا ہے، جو اس کے چارپائی اٹھانے والے ہیں، جو اس کے جنازے میں شریک ہونے والے ہیں، ان کو ایک ایک کا نام لے کر کے او اللہ کے بندے میں تو رہا دھوکے میں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ اگلا یہ معاملہ ہے، آج میری آنکھ کھلی ہے، اور یار میں تو گیا، میں تمہیں کہتا ہوں بچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چیخ و پکار کو سوائے جن اور انسانوں کے باقی ساری مخلوق سنتی ہے، انسان نہیں سنتا۔ اس لیے انسان لگا رہتا ہے ان کاموں میں، لگا رہتا ہے حتیٰ کہ اچانک موت آ جاتی ہے۔ اور میں چند دن کمال علامہ اقبال کا ایک کلام ہے، اس میں اس نے بڑا کمال لکھا ہے، انسان کی خواہشات ان خواہشات کی تکمیل میں لگا رہا، اچانک پتہ لگتا ہے یہ ساری خواب تھی، بڑا کمال اس نے لکھا ہے۔ اچانک انسان کے پر یہ آنکھ کھلتی کب ہے؟ موت سے پہلے کھلتی نہیں ہے، اور جب کھلتی ہے تو انسان سمجھتا او یہ تو سارا سراب ہے، یہ تو خواب تھا سارے جن کاموں کے میں پیچھے لگا رہا، میں نے کن کاموں پر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کیا۔ ہیرے لاکھوں پوری زمین بھی فل ہیروں سے اور سونے جواہرات سے کر دی جائے نا، پھر بھی انسان کی زندگی کی ایک منٹ کی بھی قیمت نہیں ہے۔ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا، پوری زمین سونے چاندی سے بھر دی جائے اور ایک منٹ کی جو زندگی خدا نے دی ہے نا بندے کو، یہ پوری دنیا کی دولتیں بھی اس ایک منٹ سے بھی حقیر ہیں۔ ہم پورا صبح سے لے کر شام تک 200 پاؤنڈ کے لیے 100 پاؤنڈ کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ زندگی کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں۔ پتہ چلے گا جب وہاں پہنچیں گے۔ پھر میں یہ خواہشات ہیں، ان خواہشات نے انسان کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا مولانا روم کو مسلم شریف، فرمایا خواہشات ہے، اس نے انسان کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہر دل دماغ کے دروازے خواہشات بند کر دیتے، اور انسان کی جو کہ خواہش، اور انہی خواہشوں کی تکمیل میں لگا رہتا ہے کہ اچانک موت آ جاتی
اور جب موت آتی ہے نا تو پھر وہ دروازے کھولتے ہیں، پر اس کھولنے کے پھر فائدہ نہیں نا، ان کو آج کھولنا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے، یہ انسان پہلے فیصلہ کرے، میں نکاح کروں گا، بیوی بچے ایک بیلنس رکھوں گا زندگی میں، نماز، میرے بیوی بچے مجھے نماز سے نہیں روک سکتے، نماز با جماعت کے لیے میں قرآن حکیم کی تلاوت کیا کروں گا، میرے بیوی بچوں لیس ٹائم کو تقسیم کریں، اگر کر سکتا کوئی انسان نا، کچھ وقت بیوی بچوں کے لیے اور کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے، پھر بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سمجھ رہے کہ پھر تو مجھ پر اتنی ان کی محبت غالب آ جائے گی کہ خدا کو بھی بھول جاؤں گا، نمازوں کو بھی بھول جاؤں گا، دین کو بھی بھول جاؤں گا، ساری چیزیں بھول بھال کر بس لگ گیا اپنی بیوی اور بچوں کی نوکری پر، تو پھر صوفیاء فرماتے ہیں ایسے انسان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ لیکن اگر اس انسان پر یہ غلبہ ہے کہ میں نے نکاح نہ کیا تو زنا میں انوالو ہو جاؤں گا، پھر نکاح کرنا فرض ہے۔ اب آج کے قصہ مختصر آخری ہے جو میرا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں رزق ہو گیا بہت عام، کھانے کمال سے کمال قسم کے آگے ہیں اور فراوانی ہے کھانوں کی، تو آج کے زمانے میں نکاح فرض ہے، اور ارلی عمر میں بچوں کی جب 17 18 20 21 سال کے ہوں، ان بچوں کی شادی کر دی جائے، کیونکہ وہ جو زمانہ صوفیاء نے لکھے ہیں کہ نکاح افضل ہے نہیں افضل، اس زمانے میں یہاں آج کے زمانے میں ایک انسان فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، تو پھر وہ روزے رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر روزے رکھے، کیونکہ کھانا کھاؤ گے خواہشات کا غلبہ ہوگا، خواہش اگر جائز طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو پھر ناجائز طریقے ہیں اور وہ سیدھی جہنم میں لے جائیں گے۔ تو پھر بہتر یہی ہے کہ انسان اگر کھانے اچھے اچھے کھاتا ہے، کیونکہ خواہش پیدا ہوتی ہے کھانے سے، کھانا ہی اس کو ختم کرتا ہے اور کھانا ہی اس کو بڑھاتا ہے۔ تو اگر آج کے زمانے میں جو کہ کھانے کی تو بہت کثرت ہو گئی ہے، رزق کی کثرت ہے کھانے پینے کی چیزوں کی، تو اس لیے آج کے زمانے میں نکاح فرض ہے۔ آج کے زمانے میں بس صرف اس انسان کو نکاح نہ کرنے کی اجازت ہے کہ جو روزے رکھے، اور یہ جو کھانے ہیں نا ان کو بالکل کم سے کم کر دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا